ویدوں کے بعد دوسری کتابیں اپنشد. اپنشد بھی ویدوں کی تعلیمات ہی کا حصہ ہیں، لیکن یہ ہندو فلاسفروں نے، ہندوؤں کے بڑے اساتذہ نے بیٹھ کر جو باتیں اپنے شاگردوں کو پڑھائی ہیں، سکھائی ہیں، وہ اپنشد کہلاتی ہیں. اور اپنشد کے اسباق میں پہلا سبق ہے آتما یعنی روح ارواح کے ذریعے حقیقت کو پانا. اور اس حقیقت کو پانے کے لیے مراقبہ ضروری ہے، جس کو یوگا کہتے ہیں. اپنے من میں کھو جانا، اپنی ذات میں اتر جانا. اور یہ یوگا دیوتاؤں کے لیے بھی ہوتا ہے، ان کے سامنے بھی یوگا کیا جاتا ہے. مراقبے کی حالت میں انسان کی روح آتما کو سمجھتی ہے، اور وہ روح خود اس آتما کا جز ہوتی ہے. بالآخر انسان اس آتما کی شخصیت میں فنا ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی شخصیت فنا ہو جاتی ہے اور بس آتما ہی آتما رہ جاتا ہے. یہ ایک پورا نظام فکر ہے جسے یوگ نظام فکر کہا جاتا ہے. یوج سے نکلا ہے، یوج جوتنے کو، شامل کرنے کو کہا جاتا ہے. یہ فلسفہ رشی کے ذریعے ترقی پذیر ہوا، جس رشی کا زمانہ 200 قبل مسیح سے لے کے 500 قبل مسیح تک کے درمیان تھا، جس کا بنیادی نعرہ تھا روح کی تسکین. اور ہندوؤں کی جو سب ویدیں ہیں، چھوٹی ویدیں، بڑی ویدیں تو 4 ہیں، پھر ان کے نیچے 4 قسم کی اپنشد ہیں، پھر ان کے نیچے 6 یوگ ہیں جن کا ابھی آگے جن کی تفصیل آ رہی ہے. اور ابھی 2 صفحہ کے بعد، 1 صفحے کے بعد آپ پڑھیں گے کہ شاستر ہے، دوسرا شاستر جس کو یوگ کہتے ہیں، مستقل وید ہے یوگ کے نام سے. اور جس میں یوگ یعنی یوگ کی پھر کئی قسمیں ہیں، یوگ کی بھی آگے 6 قسمیں بتاتے ہیں. اس میں ایک قسم ہے اپنے آپ کو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے آپ میں فنا ہو جانا. تو یہ اس یوگ کتاب کے اندر بتایا گیا یوگا میں. اب آپ اس ساری بات کو اگر سمجھ چکے ہیں تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یوگا ہندوؤں کی ایک عبادت ہے، ان کا مذہب ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے، ان کی مذہبی تعلیمات ہیں.
بذات خود یہ کوئی ورزش نہیں ہے صرف، اور یہ یوگ پہلے زمانے میں صرف اور صرف ہندو برہمن کر سکتا تھا، اور نیچے کا کوئی کسی ذات پات کا بندہ یوگ نہیں کر سکتا. لیکن زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ہندوؤں میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں، اور ان کے بہت سے عقائد نظریات میں واضح نمایاں تبدیلی آئی ہے. چنانچہ انہوں نے اب کے زمانے میں اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے اپنی بعض چیزوں کو انسانوں میں پھیلانا شروع کیا، جس میں یوگا کو بھی لوگوں کے اندر عام کیا ایک ورزش کے طور پر. یوگا ایک ورزش ہے، یہ ورزش کرو، دڑا دڑ لوگ ورزش کروا رہے ہیں. یوگا کے ذریعے اپنا علاج کرواؤ. لوگ جا رہے ہیں ہندوؤں کے پاس، ان سے یوگا سیکھ رہے ہیں، اپنا علاج کروا رہے ہیں. اپنا موٹاپا ہے، اپنی کولیسٹرول ہے، اور کئی ایک بیماریاں ہیں جی، ان کا علاج یوگا میں ہے جی. اب وہ جاتے ہیں ہندوؤں کے پاس یوگا سیکھنے کے لیے. چنانچہ ہندوؤں کے ہاں مسلمانوں کو یوگا سکھانے کا رواج شروع ہو گیا. پہلے نہیں تھا، پہلے ایسی چیز سکھانا جرم تھی، اور اب اس کو اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے عام کیا گیا. چنانچہ ہندو سکھاتے ہیں مسلمانوں کو، اور یہ بیماری جاتی نہیں، بیماری لگتی ہے. ایک بیماری جا رہی ہے جسمانی اور روحانی، ایک نہیں کئی بیماریاں لگ رہی ہیں. روحانی امراض چمٹ رہی ہیں اس یوگا کے ذریعے. تو خلاصہ یہ کہ یوگا ہندوؤں کا ایک مذہبی شعار ہے، ان کی مذہبی عبادت ہے. اس میں سورج کے سامنے بیٹھا جاتا ہے سورج نکلتے وقت، ہاتھ جوڑ کے جیسے بتوں کے سامنے رام رام کرتے ہیں ایسے بیٹھتے ہیں، اور مراقبہ ہوتا ہے. اور کئی ایک شرکی افعال، کئی ایک. اب ہمارے ہاں جو مسلمان یوگا کرتے ہیں وہ جیسا کہ بعض علماء نے بھی ابھی اس کا یوگا کا پرچار کرنا شروع کیا، جی ہم بھی یوگا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اندر جو ہندوؤں کی شرکیہ رسوم تھی ان کو تو نکالا، اور جو ورزشیں ہیں وہ ان سے لے لی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ورزش کے لیے، صحت کی بہتری کے لیے اسلام کے پاس تو بہترین نظام موجود ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں ان لوگوں سے یوگا کی تعلیمات لینے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے دروازے پہ جائیں اور ان سے کہیں جی آپ ہمیں دیں صحت کے طریقے؟ جب اسلام کے پاس ایک کامل اور مکمل نظام موجود ہے زندگی گزارنے کا، اور اس میں حفظان صحت کے جو اصول اسلام نے دیے ہیں اور ورزشیں بتائی ہیں اسلام نے، جہاد کی، گھوڑ سواری، تیر اندازی وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ورزش لیں کسی غیر قوم سے؟
جس میں ان کا مذہبی عنصر پایا جاتا ہو. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ ان کا مذہبی شعار ہے. اس میں مشابہت ظاہر ہے کہ ناجائز ہوگی. تو یہ میں نے تھوڑی سی بات کی ہے اس میں. آج کل ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اس کو عام کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طریقے سے میڈیا پہ اس کا پرچار کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ یوگا کلب بنائے جا رہے ہیں. اور ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں یوگا کلب بنائے جا رہے ہیں، اور لوگ لگے ہوئے ہیں اس پہ. بہرحال ہمیں ہندوؤں کے اس مذہبی عبادت سے ورزش لینے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. بات اصل یہ ہے کہ چونکہ آج دنیا میڈیا کے ہاتھوں میں ہے، اور میڈیا اپنی انگلیوں پہ جیسے چاہتا نچاتا ہے، تو یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ آج پوری دنیا پہ چند طاقتیں ہیں جو میڈیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، جو دنیا کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں. وہ لوگ ایسی چیزوں کو میڈیا پہ زیادہ فروغ دیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مذہب اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے برگشتہ ہوں، ان سے دور ہوں. بھلے عیسائی بنے، یہودی بنے، ہندو بنے، کچھ بھی بنے، لیکن مسلمان رہیں. یہ میڈیا کے اہداف میں سے ایک بڑا ہدف. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بحیثیت مسلمانوں کے رہنما ہوتے ہوئے ایسی چیزوں کو اختیار کرنا مناسب نہیں ہے. اپنشد کی تعلیمات میں نجات حاصل کرنے کا طریقہ ریاضت بھی ہے، کہ مجاہدہ کر کے نفس کی خواہشات کو کچل دیا جائے، اور آتما کو کائنات میں مدغم کیا جائے. جیسے کہ ہندوؤں کی باقی کتابیں لکھنے والے مصنفین معلوم نہیں، اسی طرح اپنشد کے کن لوگوں کی تصانیف ہیں، کنہوں نے لکھی ہیں، اور کن کے ملفوظات تھے، یہ بھی معلوم نہیں. عموماً اپنشدوں کو ہندو تصوف اور فلسفے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اور اس میں قدیم فلسفیانہ مباحث ملتی ہیں جب بعد میں ہندو فلسفے کی بنیاد بنی. اپنشد میں موجودہ مقالہ جات کی تعداد تقریباً 200 ہے، جن میں 14 مقالے ایسے ہیں جو بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن پیچیدہ اور مشکل مباحث کی وجہ سے عوام کے لیے ان سے استفادہ کرنا دشوار ہے. تاہم ہندو دانشوروں میں ان کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے. بقول ہندوؤں کے یہ کتابیں 800 قبل مسیح میں لکھی گئی. اپنشدوں کی تعلیمات میں وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، اور گیان دہان تناسخ، اس قسم کی چیزیں شامل ہیں. نجات کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں،
ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے کوئی بھی شخص مخصوص کیفیت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ گیان دہان اور اسی طرح مراقبات کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے وہ اپنے اندر طاقتیں، قوتیں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں جو ہندو مجاہدات کے ذریعے، ریاستوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فطری نظام کا حصہ ہے۔ اس لیے مسمرزم ہو گیا یا اپنی قوت خیالیہ کو استعمال کر کے اس سے کسی بھی طریقے سے کوئی کام کرنا، یہ چیزیں ہو گئی، یہ سب انسان ریاضت اور مجاہدے سے حاصل کرتا، یہ کوئی کرامت نہیں ہوتی، بلکہ اسلام اسے استدراج کا نام دیتا، اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتبہ ایک مرتبہ کو کس نے بتایا کہ علاقے میں ہمارے ایک ہندو آیا ہے، وہ کچھ کرشمے کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مجھے لے چلو وہاں، اور بندہ لے گیا حضرت کو وہاں پہ، اور ہندو ایک گھر میں بیٹھا ہوا تھا ایک مسلمان کے، اور سامنے رکھے ٹیبل کو اپنی آنکھوں سے اٹھاتا تھا اور پھر آنکھوں سے اسے نیچے رکھ دیتا تھا۔ یوں وہ اٹھاتا رکھتا، اٹھاتا رکھتا۔ حضرت جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں نا، اب اٹھاؤ۔ اب اپنی قوت خیالیہ کو استعمال کرتا تھا اور اپنی نظروں سے اسے اٹھاتا تھا۔ اب حضرت نے بھی اپنی قوت خیالیہ استعمال کی، حضرت اس کو اوپر نہیں اٹھنے دے رہے اور وہ اٹھا رہا ہے، بڑا زور لگایا، اٹھا نہیں سکا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مجاہدے اور ریاضت سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی بہت سی ایسی چیزیں، خیر بہت کچھ تو کرامات ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں ریاضتوں اور مجاہدوں کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں فطرت کا حصہ ہے، کوئی خرق عادت چیزیں نہیں ہیں۔ عادتاً جب انسان محنت کوشش کرتا ہے تو ایسا کچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ عمر کے آخری ایام میں غشی طاری ہو جاتی، علاج معاوضہ بہت کرایہ فاقہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہندو تھا جو
اس طرح کی غشی اور دورے کا دم کیا کرتا. لوگوں نے سے کہا کہ اسے دم کروا لیں. حضرت نے انکار بھی فرمایا اور کہا کہ اس کو میرے گھر نہیں لانا. تو ایک دن حضرت کو پھر دورہ پڑا غشی کا، اور اتنا لمبا ہوا افاقہ نہیں ہو رہا. لوگ ہندو کو بتانے سے رہے. جب اسے لے کے آئے تو حضرت کو افاقہ ہو چکا تھا. آپ نے اس ہندو کو بٹھایا، اپنے سامنے پوچھا کہ تو یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ اور نے کہا 50 سال تک نفس کشی سے. آپ نے فرمایا تیرا نفس مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. حضرت نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے ورنہ تو اسے کمال چھن جائے گی. یہ سنتے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جو بھی محنت کرے اسے کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. تو ہندوؤں کی کتابوں میں ایک کتاب ہے شاستر، ان میں عمومی فلسفے بیان کیے جاتے ہیں. اس فلسفے کی پھر آگے 2 شاخیں ہیں، ایک کو استک اور ایک کو ناستک کہتے ہیں. استک شاخ غلطی سے پاک اور مبرہ سمجھی جاتی ہے. اس کا مصنف ہے سانخ پل. یہ خدا کی ذات کا منکر تھا، محض عقل اور فلسفے کی بنیاد پہ نجات کا حامی. اور ناستک یہ وہ شاخ ہے جسے ہندو بھی غلطی سے پاک اور مبرہ نہیں قرار دیتے. دوسرا شاستر ہے یوگ، جس کا بھی ذکر ہوا. اس کی روح سے ایشور اور آتما، خدا اور روح، 2 الگ الگ چیزیں ہیں، انہیں ایک قرار دینا غلط ہے. اس فلسفے کی اہمیت یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والا اپنے اندر ایسی قوت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکے، دریا پہ چل سکے اور لوگوں کے دلوں کی باتیں اور بھید معلوم کرے. تو یہ نفس کا مجاہدہ ہے، ریاضت ہے. جس میں بیٹھتے ہیں مراقبے میں اور ایسی ریاضتیں کرتے ہیں جن سے یہ چیزیں ان سے انسان کو حاصل ہو جاتی. تیسرا شاستر ہے ویدانت. ویدانت کا معنی ویدوں کا اختتام اور انتہا. یہ موجودہ مذہبی تعلیم کی انتہا ہے، انتہائی چوٹی ہے. اور اس کے لکھنے والے رشید بادرائن ہیں، جو 250 سے 450 کے درمیان میں گزرا. اس نے ویدانت سوتر کتاب لکھی ہے. اس شاستر کا بنیادی فلسفہ اپنشدوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، جن تعلیمات پر ہندوؤں کے تصوف کی بنیاد. اور اس شاستر کی روح سے کائنات کی ہر چیز برہمہ ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ مادے کو ترک کر کے خود برہمہ بن جائے. مادے سے نکل کر
برہما ہو جائے، یہ اس فلسفے کا مقصد ہے اور خلاصہ ہے۔ چوتھا شاستر ہے یمانسا، جیمی جی کی تصنیف ہے یہ، جس میں قربانی کے احکام بتائے گئے ہیں۔ انسان کو اپنے ارادے میں مکمل خود مختار قرار دیا گیا ہے۔ اس فلسفے کے پیروکار خدا کے قائل نہیں ہیں۔ اور پانچواں شاستر ہے نیایا، یہ گوتم بدھ نے ترتیب دیا تھا، جو تیسری صدی قبل مسیح میں گزرا تھا، جسے ہندوستان کا ارسطو بھی کہتے ہیں بعض فلاسفر۔ اور اس فلسفے میں انسان کو مجبور محض قرار دیا گیا ہے اور منطق کو اہمیت دی گئی۔ چھٹا شاستر ہے ویشا، اس شاستر کو کناد نامی مصنف نے ترتیب دیا، جس میں طبیعیاتی فلسفہ اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ کتاب جنسی خواہشات کی تکمیل کے طریقوں سے بھری ہوئی ہے، اور اسی کے فلسفے کو اس کتاب میں دہرایا گیا ہے۔ کوک شاستر ہمارے ہاں عام بازاروں میں بکتی ہے، وہ بھی اسی شاستر کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے عام چھپی ہوئی بازاروں میں پہلے نہایت ہلکے کاغذ پہ 10 روپے کی بکتی تھی بازار میں، اب تو خیر کاغذ بہت مہنگا ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، اب بھی شاید کوئی 50-60 روپے کی کتاب ہوگی، کتابچہ ہے اور عام بازاروں میں چلتا ہے۔ تو یہ 6 شاستر ہیں، اور میں نے جیسے اس کیا کہ یہ شاستر یوں کہہ لیں آپ کہ ویدوں کا ہی اگلا حصہ ہیں، جز ہیں، سب ایڈیشن کہہ لیں، بہرحال۔ اب آپ غور کیجئے گا، کوک شاستر ہے، شاستر ویشا ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل ہے، اسی طرح اپنے مادے کو ترک کر کے برہما بن جانا ہے، اپنے آپ کو اپنے اندر غیر معمولی طاقتیں پیدا کرنا ہے۔ یعنی ہندو کتابوں میں سے اکثر کتابوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنی ذات میں کوئی کمال حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑھانا ہے، اور بڑھا کے یہاں تک کہ کسی کمال تک پہنچے۔ اور دوسری طرف اسلام کو دیکھیں تو اسلام نے ہمیں خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کا حکم دیا کہ تم اس کو راضی کرتے ہو تو اس سے خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کمالات عطا فرمائے، اور کمالات کا اور انسانی خوبیوں کا مالک کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا اسی سے مسلمان کا تعلق ہونا۔ اب یہاں پہ ایک دیکھیے گا بات کہ یہ کوک شاستر ہے، شاستر بھی ہے، چسکے کی کتابیں، ہندوؤں سے مسلمانوں میں بھی ایسی چیزیں عام ہونا شروع ہو گئی، لذت، چسکا، زبان کا ہو، شرمگاہ کا ہو، بات اس کے لیے جیرے ہیں، اور اس پہ لکھی گئی کتابیں مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں، اور اصول ہی بتایا جا رہا ہے کہ زندہ رہو، کھانے پینے
موج مستی کرنے کے لیے، جبکہ اسلام نے کہا ہے کہ کھاؤ پیو زندہ رہنے کے لیے، اور زندہ رہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو غور کیجئے گا کہ سوچ اور فکر کا ذرا سا زاویہ بدل گیا تو کتنا زندگیوں میں تبدیلیاں آ گئی، اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ بہرحال یہ کتابیں تھی۔ اب ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب اور بھی ہے جس کا نام ہے رامائن۔ یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے رامانیہ، رام کی سرگزشت، ایک لمبی نظم ہے جس میں رام چندر جی کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ تو رامائن کتاب جو ہے یہ ہندوؤں کی ایک تصنیف ہے۔ تو ہندوؤں کے مطابق یہ جو کتاب ہے یہ مختلف مصنفین نے اپنے اپنے انداز میں لکھی تھی۔ مغرب بنگال اور بہار کی مذہبی روایات کا انعدار ہے، لیکن مذہبی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت مہابھارت سے کم ہے۔ رامائن نامی مقدس کتاب رام، کالی داس اور ہیم چند نے بھی لکھی ہے، لیکن ہندوؤں میں والمیکی کی رامائن زیادہ شہرت اور مقبولیت کے حامل ہے، اور ہندو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تعریف ہو چکی ہے۔ موجودہ رامائن میں پہلے اور 7ویں باب میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے باب کا اضافہ کیا ہے، اور متن میں بہت زیادہ رد و بدل ہو چکا ہے۔ رامائن کل 48,000 شعروں پر مشتمل ہے، جن میں سری رام چندر جی کی لڑائیوں کا ذکر ہے، جنہوں نے سری لنکا کے بادشاہ راون سے اپنی بیوی سیتا کو چھڑانے کے لیے لڑی تھی۔ اور بعض دعاؤں میں لکھا ہے کہ سیتا کا بھائی تھا رام، تو اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے، بھائی کو چھڑوانے کے لیے اس نے یہ کتاب لکھی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے بھائی کو چھڑوایا تھا، بھائی نے اپنی بہن کو چھڑوایا تھا، اور اس موقع پہ جو حالات ہوئے تھے وہ بعد میں مرتب کر کے لکھ دیے گئے تھے۔ تو یہ رامائن کتاب کا مضمون ہے۔ اور آگے دوسری کتاب مہابھارت، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اسے کل کر لیں، کیونکہ ابھی مضمون آگے چلتا چلا جا رہا ہے۔ آج اسے بھی اکتفا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر آگے چلیں۔